سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ کل کی گفتگو آپ نے یہاں تک سماعت کی تھی کہ سیدنا امام مسلم اور ان کے بچوں کی شہادت کوفہ کی سرزمین پہ ہو گئی۔ 3 ذی الحجہ کو یعنی بقرعید کی 3 تاریخ کو حضرت امام مسلم کی شہادت ہوئی۔ چونکہ آپ جیسے ہی پہنچے اس دن 12,000 لوگوں نے حضرت امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام پہ بیعت کی، اور جب آپ نے ماحول دیکھا تو آپ نے خط لکھا حالات اچھے آ جائیں۔ خط روانہ ہوا، حالات بگڑ گئے، دوسرے خط کا موقع نہیں لگا، اور جس دن امام مسلم کی شہادت ہوتی ہے 3 ذی الحجہ کو، بے عین ہی اسی دن وہ خط حضرت امام عرش مقام امام حسین علیہ جدی والی سلام کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ امام حسین اس خط کو پڑھتے ہیں اور آپ کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ مولا حسین نے جیسے ہی 3 ذی الحجہ کو اپنے خاندان والوں کو حکم دیا کہ ہم نے یہاں نہیں رہنا، حالات کوفہ کے اچھے ہیں، کوفہ والوں نے جو کہا تھا اس پر قائم ہے اور وہ بیعت کر رہے ہیں امام مسلم کے ہاتھ پر، سو ہم لوگوں کو اب یہاں سے کوفہ کی طرف روانہ ہونا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کو خبر ہوئی کہ وہ کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ بہت روئے اور ارشاد فرمایا امام اس وقت روئے زمین پر آپ سے بہتر افضل کوئی بندہ نہیں، آپ تنے تنہا نواسے رسول ہے، آپ جائیں گے کوفہ والے آپ کے ساتھ بے وفائی کریں گے۔ کوفہ والوں نے آپ کے ابا کے ساتھ بے وفائی کی، آپ کے بھائی کے ساتھ بے وفائی کی۔ آپ نہیں دیکھتے امام کہ آپ کے والد کا قاتل کون، آپ کے والد کے ساتھ شرارتیں کرنے والے کون، آپ کے والد کو گالیاں دینے والے کون، آپ کے بھائی کا مسلح چھیننے والے کون، آپ کے بھائی کے چہرے پہ تماچے مارنے والے کون، یہ ساری باتیں آپ نے کہی۔ تو حضرت امام علی مقام نے وہ خط دیا، کہا حضور یہ خط کے باوجود بھی وہ کوفہ والے بے وفائی کریں گے۔ امام حسین نے فرمایا میں استخارہ کرتا ہوں، استخارے میں جو جواب آئے گا اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا۔ آپ نے دوسری رات استخارہ کیا، استخارہ کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ مجھے قضا کی جو لگام ہے وہ کھینچ رہی ہے اور مجھے حکم دیا گیا ہے، سو مجھے وہ پورا کرنا ہے، اور میں اچھی طرح انجام کو جانتا ہوں، اور مجھے خواب میں رسول اللہ کی زیارت نصیب ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا، میں اس پہ عمل کروں گا۔ حضرت ابن عباس نے پوچھا آپ مجھے بتائیں آقا نے حکم کیا دیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس خواب کو ظاہر کرنے کی اجازت نہیں، جب تک میں زمین کے اوپر ظاہری طور پہ حیات رہوں گا اس خواب کا ذکر میں کسی سے نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے اس خواب کا ذکر کرنے کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد حضرت محمد ابن حنفیہ جو مولا علی کی دوسری بیوی کے اولاد میں سے ہیں، یعنی مولا علی کے ہی بیٹے ہیں لیکن دوسری بیوی سے ہے، جب ان کو پتا چلا کہ امام علی مقام کوفہ جانے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ اس وقت ایک تشت میں وضو کر رہے تھے۔ امام علی مقام کے غم میں اتنا روئے کہ تشت جو ہے آپ نے آنسوؤں سے بھر دیا۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں، جن بزرگوں کی کتابوں کو محتاطین اہل احتیاط قبول کرتے ہیں، امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جن کتابوں کی تصدیق کی ہے ان کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ محمد ابن حنفیہ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی وہ اتنا روئے امام کے غم میں کہ تشت بھر دیا۔ اللہ اکبر کہ میرا بھائی اب شہادت کی راہ پر جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس نے پیشانی چومی، ابن عمر نے کہا آپ نہ جائیں، یہ بھی مشورہ دیا گیا اگر کہیں جانا ہی ہے تو آپ یمن چلے جائیں، کوفہ کے مقابلے میں اہل یمن باوفا لوگ ہیں، اور بالخصوص یمن میں
हमदान के लोग बड़े बावफा हैं, आप वहां जा करके रहें। अल्लाह अकबर। जमीनों की भी कैसी खासियत होती है, इसलिए कि यमन में उवैसे करनी के इश्क की चाशनी मौजूद है। अल्लाह अकबर। सारी जमीनें यकसा नहीं होती, कभी जमीनें बंजर होती है, कभी जमीनें जरखेज होती है, कभी जमीनें पथरीली होती है, तो जमीन का असर वहां के रहने वालों के दिलों पे पड़ता है। अल्लाह अकबर। कूफे की जमीन बेवफा थी, इसलिए कहा कि अगर जाना ही है तो यमन जाए। आप फरमाते मुझे हुक्म मिला है, मैं हुक्म के आगे मजबूर हूं, और हुक्म कुदरत की तरफ से है, हुक्म नाना की तरफ से है। उसके बाद इमाम अली मकाम तैयारियों में मसरूफ हो जाते हैं। कौन सी तारीख, अल्लाह अकबर। मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर दूर दूर से काफले जमा हैं, दूर दूर से पूरी दुनिया से लोग जमा हैं। आज तारीख है, अल्लाह अकबर। कौन सी तारीख, जिस तारीख को 8 ज़िलहिज्जा कहते हैं। 3 से लेकर 8 तक के ये 5 दिन तैयारियों में रुकने और जाने के मामलात में गुजरे। 8 ज़िलहिज्जा का दिन आ गया है, 8 ज़िलहिज्जा की सुबह तुलू होने वाली है। अल्लाह अकबर। सारे हाजी काबतुल्लाह पे परवाना वार निसार हो रहे हैं, लब्बैक की सदाएं बुलंद हो रही है। वो इमाम हुसैन जिसे हज का शौक इतना था कि जिसने अपनी पूरी जिंदगी में मदीने मुनव्वरा से चलकर मक्कतुल मुकर्रमा तक 25 हज पैदल फरमाए हैं। अल्लाह अकबर। घोड़े मौजूद रहते थे, ऊंट मौजूद रहते थे, फिर भी इमाम हुसैन मदीने मुनव्वरा से पैदल चल के मक्के तक जाते थे। लोग कहते थे इमाम सवारियां मौजूद है, फिर भी आप पैदल चलते हैं। तो मेरे इमाम फरमाते थे रब की बारगाह में सवारी पे जाने में शर्म आती है। कोई बंदा भी अपने आका की बारगाह में शाहाना शान से जाता है। अल्लाह अकबर। जिसने पैदल 25 हज किए हो, हज का दिन आने वाला है, लोग मिना को रवाना होने वाले हैं, लोग मचल मचल कर काबे पे निसार होते हैं। और काबा है कि दुल्हन की तरह सजा हुआ है, चिलमने काबा से छन छन करके ऐसा नूर निकल रहा है कि यूं लगता है कि काबा ने, उस दुल्हन ने अहले ईमान को अपना जानिसार बना दिया है। लेकिन इमाम अली मकाम को कोई और ही जलवा दिखा दिया गया, जिसकी तरफ इमाम अली मकाम मुकम्मल तौर पर मुतवज्जे हैं। और वो काबे के जलवे की तरफ अब नजर नहीं करते, वो हाजियों के जलवे की तरफ नजर नहीं करते, इसलिए कि काबा बहरहाल काबा है, लेकिन यार के जलवों की बात ही जुदा है। जब यार बेनकाब होता है तो फिर कहां काबे की रानाइयां, और कहां मिना के जलवे, और कहां अरफात के जलवे, वो तो सब यार की खैरात है। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, हाजियों, हाजी लब्बैक लब्बैक कह करके अल्लाह अकबर सूए मिना बढ़ रहे हैं। इमाम अली मकाम को अफसोस भी है कि मैं एक नफली हज छोड़ रहा हूं, लेकिन हुसैन का ज़मीर कहता है हुसैन नफली हज छोड़ दो, छोड़ना पड़े तो छोड़ दो, इसलिए कि नफल छोड़ा जा सकता है जब फर्ज सामने होता है। इसी दिन के लिए पाला गया था, इसी दिन के लिए कंधों पे उठाया गया था, इसी दिन के लिए जिब्रील को झूला झुलाने के लिए भेजा गया था, इसी दिन के लिए सजदे तवील किए गए थे, इसी दिन के लिए जबान चुसाई गई थी, इसी दिन के लिए हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन का नारा लगाया गया था, इसी दिन के लिए जुमा का खुतबा छोड़कर मिंबर से उतरा गया था, इसी दिन के लिए कहा था हुसैन का खून मेरा खून, हुसैन का जिस्म मेरा जिस्म, हुसैन से सुले मुझसे सुले, हुसैन की अदावत मुझसे अदावत, इसी दिन के लिए कहा गया था हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं, इसी दिन के लिए कहा गया था मेरे माँ बाप हुसैन पे कुर्बान हो जाएं। हुसैन ताखीर न करो, नफल हज छुट्टा है तो छोड़ दो, लेकिन फर्ज की तरफ बढ़ो, इसलिए कि नफल हज के बाद इंसान के दर्जात बुलंद होते हैं, लेकिन जिस फर्ज की तरफ तुम जा रहे हो उस फर्ज की बरकत से दीन का चेहरा निखरेगा, ईमान की रानाइयां बढ़ेगी, मुर्तद होने वाले और बेदीन होने वालों को दीन का जज्बा मिलेगा, दीन को तहफ्फुज मिलेगा, कुरान के अल्फाज को तहफ्फुज मिलेगा, कुरान महफूज रहेगा, अज़ानें महफूज रहेगी, नमाजें महफूज रहेगी, दीन को तहफ्फुज मिलेगा। अल्लाह अकबर। हुसैन अगर
اگر حج کا شوق ہے تو پھر باندھ کمر ہمت پر کفن، عزم کا کفن باندھ اور اللہ اکبر وہ احرام باندھ لے۔ حاجیوں نے تو چادروں کا احرام باندھا ہے، تو اپنی کمر پر ہمت کا احرام باندھ لے۔ حاجی اگر کعبے کے گرد گھومیں گے تو تو چل چل یار کے جلووں کے ارد گرد کا تو طواف کر۔ حسین چل چل اگر حاجی مروہ اور صفا کی صحیح کریں گے اور صفا اور مروہ کے نالے کے درمیان وہ دوڑیں گے تو تجھے مکے سے کربلا تک کے لیے صحیح کرنے کے لیے اتنا بڑا میدان دے دیا گیا ہے۔ ہاں ہاں اگر وہ عرفات کے میدان میں کھڑے ہوں گے، حسین تیرے لیے کربلا کا میدان ہے۔ حسین چل اپنی ذمہ داری کو نبھا۔ اگر وہ 10ویں ذی الحجہ کو جانور پہ چھری رکھ کر کے قربانی دیں گے تو تو اپنے جوان بیٹے علی اکبر کی قربانی 10 محرم کو دے گا، معصوم اصغر کی قربانی دے گا۔ حاجیوں کے لیے تاجروں نے دکانیں کھول رکھی ہے، حاجی خریدتا ہے، تاجر بیچتا ہے۔ تجھے بھی کربلا میں دکان لگانا ہے، وہ تیری دکان عشق کی دکان ہوگی اور اس دکان پر خریدار بن کر کے کوئی انسان نہیں آئے گا۔ تیرا پروردگار یوں فرمائے گا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ نے مومنین کے جان و مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اللہ اللہ وہ دن کے لیے مولا حسین 8 ذی الحجہ کو کوچ کرتے ہیں مکۃ المکرمہ سے، اور اس کے بعد وہ چند نفوس پر مشتمل قافلہ مکے سے سوئے کوفہ روانہ ہوتا ہے۔ اختصار ملحوظ رکھتے ہوئے مولا حسین رستے میں ہے، ایک شاعر ملتا ہے جس کا نام فرزدق تھا، وہ کوفہ سے آ رہا تھا۔ امام نے پوچھا فرزدق کوفہ سے آ رہا ہے، کوفے والوں کا حال کیا ہے؟ فرزدق شاعر نے کہا امام ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں، ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے حق پر آپ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ وہ دنیا کے لالچی کتے ہیں۔ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد نے کوفہ کے جتنے بااثر بڑے بڑے لوگ تھے ان سب کی جیبیں بھر دی، ان کی تجوریاں بھر دی، انہیں خرید لیا، اور جو غریب عوام ہے وہ تو بہرحال آپ کے ساتھ ہے لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے سوائے بے کسی اور بے بسی کے، ان کے پاس کچھ نہیں۔ لیکن خوف و ہراس میں ان بدبختوں کا حال بھی یہ ہے کہ ان کی تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہو گئی ہے۔ مولا حسین آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد آپ کو اطلاع ملی کہ حضرت سیدنا امام مسلم شہید ہو گئے۔ آپ نے انا للہ پڑھی، لیکن آپ کے ساتھیوں کو پتہ نہیں تھا کہ مسلم شہید ہوئے۔ اسی وقت روزانہ کی طرح امام مسلم کی بیٹی آپ سے ملاقات کے لیے آئی، جیسے سامنے آئی تو امام علی مقام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا۔ آپ نے اس بچی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اچانک آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ لڑکی نے کہا بابا حسین آپ تو میرے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں کہ ہمارے خاندان میں ایسا سلوک یتیموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ مولا حسین سے صبر نہ ہوا، سینے سے لگا کر کے اس بچی کو رونے لگے، بیٹی تیرے بابا شہید ہو گئے۔ اتنا سننے کے بعد اللہ اکبر وہ رو پڑی اور پورے قافلے کو پتہ چل گیا کہ حضرت امام مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ کوفیوں نے وعدہ خلافی کر لی، وعدہ خلاف کوفی لا یوفی، انہوں نے اپنے سابقہ روایات کے مطابق وہی انہوں نے سلوک کیا۔ مولا حسین نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم اس نیت سے چلے تھے میرے ساتھ کہ میں کوفہ جاؤں گا، کوفہ کا دارالامارت میرے ہاتھ میں ہوگا۔ کوفیوں نے بدعہدی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، سو اب مصیبت کے پہاڑ ٹوٹیں گے، تکلیفوں کے بادل منڈلائیں گے، بڑی پریشانی ہوگی، بڑی مصیبتیں ہوگی۔ جس کا اندازہ میں کرتا ہوں آپ نہیں کرتے، جسے میں دیکھ رہا ہوں آپ نہیں دیکھتے، اس لیے میں تم سب سے کہتا ہوں جو جانا چاہے چلا جائے۔
لیکن آپ کو حیرت ہوگی کچھ لوگ مکے سے ساتھ ہوئے تھے، ان میں سے کچھ لوگ واپس لوٹ گئے، لیکن جو مدینہ طیبہ سے ساتھ چلے تھے انہوں نے کہا جان دیں گے حسین لیکن تجھے چھوڑ کر نہیں جائیں گے، آپ کے بعد جینا بھی کوئی جینا ہے، ہم ایسا نہیں کریں گے۔ اور آگے بڑھے حضرت امام عرش مقام امام حسین علیہ جدی علیہ السلام نے حضرت قیس کو کوفہ کی سرزمین پر خط لے کر کے بھیجا، حالات کہ تم لوگوں نے بلایا، بے وفا ہو گئے، اور اب تمہارا ارادہ کیا ہے؟ اب کہو تو میں واپس چلا جاؤں۔ وہ خط ابن زیاد کے ہاتھ میں پہنچا، اس لیے کہ قادسیہ میں ہی جناب قیس کو پکڑ لیا گیا تھا، اور جب حضرت قیس کو لایا گیا کوفہ کے دارالامارت پہ کھڑا کیا گیا، اس نے کہا ابن زیاد نے قیس اگر اپنی جان کی بقا چاہتا ہے، جان کی حفاظت چاہتا ہے، تو پھر کوفہ کے دارالامارت پر کھڑے ہو کر حسین کو اور اس کے ابا کو گالیاں دے، میں تجھے انعام دوں گا، تیری جھولی بھر دوں گا۔ قیس نے کہا ٹھیک ہے، اوپر چڑھے، اس لیے کہ خریدا سب کو نہیں جا سکتا، کیونکہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جب کسی سے پیار کرتے ہیں تو پھر جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور پھر اہل بیت سے پیار کرتے ہیں تو پھر انداز جدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ مومنوں کی شان یہ ہے کہ وہ رسول اللہ کی گلی کے کتے سے بھی محبت کرتے ہیں، جب وہ نبی کے گلی کے کتے سے پیار کرتے ہیں تو پھر وہ نبی کی اولاد سے کتنا پیار کرتے ہوں گے۔ حضرت قیس دارالامارت پر گئے، آپ نے خطبہ پڑھا اور فرمایا لوگوں، حسین ابن علی وہ ذات ہے کہ روئے زمین پر اس وقت ان سے افضل کوئی ذات نہیں، اور یہ ابن مرجانہ خبیث ابن زیاد بانی فساد، اس نے تمہیں ورغلا رکھا ہے، لوگوں آنکھیں کھولو، تم نے خطوط بھیجے، تم نے ابن رسول کو بلایا، تم نے دعوت دی، مہمان بنایا، اور تم کیا کر رہے ہو؟ جب یہ باتیں آپ نے کہنی شروع کی وہ غصے میں آ گیا اور جلاد کو کہا کہ اس کے ٹکڑے کر دے، اور جلاد آیا اور حضرت قیس کو اس نے شہید کر دیا۔ حضرت قیس امام علی مقام اور ان کے نانا پہ درود و سلام پڑھتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اس طریقے سے معرکہ کربلا کا یہ جو ہے چوتھا شہید تھا، پہلا شہید حضرت امام مسلم، دوسرے تیسرے شہید محمد ابراہیم، اور یہ چوتھا شہید اللہ اکبر۔ اور بھی لوگ اس درمیان میں شہید ہوئے، لیکن چونکہ یہ قافلہ حسینی کے لوگ تھے اس لیے ان کو کربلا کے شہیدوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام عرش مقام کو 4 لوگ کوفہ سے آ کر کے ملے، آپ نے ان سے پوچھا کیا حال ہے؟ ان لوگوں نے کہا امام وہاں تو اتنا بڑا لشکر تیار ہے آپ کے خلاف کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس سے بڑا کوئی لشکر نہیں دیکھا، آپ کے ساتھ اتنے کم لوگ ہیں، آپ واپسی کا ارادہ فرما لیں، یا آپ ایک کام کریں کہ آپ کو فلاں فلاں حکومت کے کارندے مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں میں ایک خاص بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو واقعات ہو رہے تھے، یہ چونکہ وہ دور اتنا سست رفتار تھا کہ خط پہنچانے کے لیے مہینہ مہینہ بھر 15 دن کا عرصہ لگتا تھا، بلکہ کوفہ سے کربلا کا فاصلہ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے۔ آج کے اس دور میں اگر کوفہ سے 1 گھنٹہ بس چلائی جائے، 1 سے 1.5 گھنٹہ، تو آدمی کربلا پہنچ جاتا ہے۔ کربلا میں کیا ہوا امام کے ساتھ یہ کوفے والی عوام کو پتہ نہ چلا۔ کربلا میں امام کے ساتھ جو ہوا، یہ جو جتنے دن تک کے یہ سب سپاہیوں کو اور افسروں کو پتا تھا، عوام کو پتا نہیں چلا۔ مجھے حیرت ہے جب 1 گھنٹے کا فاصلہ اگر اس کو زیادہ سے زیادہ آپ گنے تو پیدل چل کر کے وہ 1 دن کا فاصلہ ہے یا 1.5 دن کا فاصلہ ہے، تو ان لوگوں کو پتا نہیں چلا کہ کوفہ والوں کو کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر! تو ہندوستان والوں کو کب پتا چل گیا کہ کربلا میں امام حسین ہے؟ کب پتا چل گیا؟ یہ پلید دشمنان اہل بیت اس طریقے کی بات آج پیش کر رہے ہیں کہ فلاں تاریخ میں لکھا ہے جی کہ فلاں مشرکین اتنے کربلا میں امام حسین کے ساتھ گئے۔ ہم نے کہا پلید نظر کر،
तारीख पर ईमान नहीं लाया जाता। हम तारीख पर ईमान नहीं लाए, हम हदीसों पर ईमान लाए हैं। और हमारा ईमान है हुसैन पर जिन्होंने जान दी है वो सब के सब जन्नती है, कोई मुशरिक कभी जन्नती हो नहीं सकता। और हुसैन उस अजीम जात का नाम है, अरे जिसकी औलाद की औलाद की औलाद की औलाद अगर कोई उसके कपड़े धुल दे तो मेरे नबी ख्वाब में आकर उसे ईमान की दौलत अता करते हैं। हुसैन का कोई साड़ू होकर के मुशरिक रहे, ये मौला हुसैन की इज्जत, गैरत और उनके खून की तासीर की अजमत के खिलाफ है। लोगों, बोलने से पहले तोलो और इस तरीके की वाहियात बातें न करो। लोगों, अपने ईमान की हिफाजत करो। कल तुम्हें इमाम हुसैन को भी मुंह दिखाना है, कल तुम्हें सैयदा ज़हरा को भी मुंह दिखाना है। इसलिए अखबार के हवालों पर किताबें नहीं लिखी जाती। अखबार तो कहते ही उसे हैं कि जिसमें इम्काने सिद्क को किस्म होता है, जो सच्चा नहीं उसी को अखबार कहते हैं। इसलिए इस तरीके के आज फितनों का दौर है, किसी फितने की तरफ तवज्जो न करें, हम अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलें। तो अर्ज ये कर रहा था, मौला हुसैन को इत्तला दी गई कि वहां तो बहुत बड़ा लश्कर तैयार हो रहा है, लेकिन लश्कर को लोगों को ये नहीं बताया गया कि ये लश्कर जाएगा कहां। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन ने फिर फरमाया, एक काम करते हैं कि हम लोग कोई दूसरे रास्ते से कहीं चलते हैं। हज़रत इमाम मुस्लिम के बेटों ने, उनके भाइयों ने कहा, मुस्लिम की शहादत के बाद हम जिंदा नहीं रहना चाहते, या तो हम बदला लेंगे या तो हम भी शहीद हो जाएंगे। मौला हुसैन ने फरमाया, फिर तकदीर की तरफ बढ़ो, तदबीर नाकाम है, तकदीर की तरफ बढ़ो। अल मुख्तसर ये कि वो काफिला बढ़ता गया, सामने से देखा 1000 का लश्कर लेकर हुर आ रहा है, दो पैर चिलचिलाती है। हुर को देखा, हुर जैसे ही आया उसने कहा, हुसैन मुझे इब्ने जियाद ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें उसके पास पहुंचा दूं। आपने फरमाया, हुर बातें बाद में होगी, ये बता तेरे घोड़े जबान बाहर क्यों निकालते, हिलते क्यों है? कहा कि मौला, चूंकि उसने हमें कहा था कि जल्दी जाना और हुसैन को पकड़ लेना, तो हम उसके हुक्म पर अमल करने के लिए कहीं रुके नहीं, बहुत तेज तेज आए हैं कोफा से यहां तक, तो हमारे घोड़ों ने पानी नहीं पिया, मेरी फौज ने पानी नहीं पिया। मेरे इमाम ने फरमाया, बातें बाद में होगी हुर, पहले तेरे घोड़ों को और तेरी अवाम को पानी पिला ले। मौला हुसैन ने अपने मशकीज़े उड़ेल देने का हुक्म दिया। ये आले मोहम्मद का किरदार है, नबी की अहले बैत की शान ये है, जो पानी बंद करने वाले हैं उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, जो मारने वाले हैं उन्हें जिंदगी दी जा रही है। इसीलिए तो हजरते पीर मेहर अली शाह गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, सैयद कैसा होता है? तो फरमाया कि वो तो माँ की तरह होता है, जैसे माँ को वफादार और फरमाबरदार दोनों से प्यार होता है, उसी तरह सैयद को दोस्त और दुश्मन सब पर शफकतों का अंदाज होता है। वो अल्लाह अकबर, सैयदे करबो बला, सैयदे करबला, अल्लाह अल्लाह। वो अपना पानी देते हैं, वो घोड़ों को पिला, ऊंटों को पिला, हुर तू भी तेरे साथियों को पिला। उसके बाद का बोल क्या बात है? हुर ने कहा, आका हुसैन, मैं तुम्हें यजीद इब्ने जियाद के पास ले जाने के लिए आया हूं। आप गुस्से में आ गए, तू मुझे कैद करके ले जाएगा, तेरी मां तुझ पे रोए। हुर ने गर्दन नीचे की और मुस्कुरा के कहा, हुजूर ये इतनी बड़ी बात आपने कही कि अगर अरब में कितना भी बड़ा मुझे ये बात कहता ना, बहादुर बहादुर से बहादुर, तो मैं भी यही बात कहता, लेकिन मैं आपको जवाब में ये नहीं कहूंगा, क्योंकि आपकी अम्मी मेरे नबी की शहजादी सैयदा फातिमा है, मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूं, इसलिए जवाब में ये बात नहीं कहूंगा। इस बात को याद रखना, आगे इसकी फजीलत हम तुम्हें बताएंगे और इस राज से पर्दा उठेगा कि हुर ने जब कहा, मैं आपकी मां की तौहीन नहीं करता, मैं आपकी मां की बेअदबी नहीं करता, क्योंकि आपकी मां बुदग़े रसूल है, नबी के जिगर का टुकड़ा है। फिर इमाम ने फरमाया,
کیا کہنا ہے، میں تو تیرے ساتھ نہیں آؤں گا۔ تو حور نے کہا مولا میں اہل بیت کے محبوں میں سے ہوں، مجھے قطعاً یہ گوارا نہیں کہ میں آپ کو لے جاؤں، لیکن یہ پیچھے جو خبیث ہیں چند جاسوس میرے ساتھ ہیں، میں رعایت کروں گا۔ یہ ابن زیاد کو لکھیں گے، بتائیں گے مجھ پر مصیبت بنائے گی، ایک کام کریں آپ میرے ساتھ چلیں تو صحیح، چلتے رہیں، جب رات ہوگی تو آپ ایک کام کرنا، عورتوں کا بہانہ لے کر آپ دور ٹھہرنا اور رات کو آپ نکل جانا۔ میرے امام نے کہا بہت اچھا، اور حور کو دعائیں دی۔ حور اپنے ساتھیوں کو لے کر کے رکا، اور رکنے کے بعد مولا حسین عورتوں کے خیال سے دور رکے، لیکن خیمے نہیں گاڑے، اور جب رات سیاہ ہو گئی تو اس جنگل سے نکل کر مولا حسین نکل پڑے۔ قافلہ چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا، لیکن جب صبح ہوئی، فجر کا وقت آیا، تو جب قافلہ اس مقام پر جا کر کے رکا کہ وہاں سے حور کے سپاہ نظر آ رہے تھے، اتنا چلنے کے بعد بھی حور کی فوج نظر آ رہی تھی، اور جیسے ہی قدم مولا حسین نے اس زمین پر رکھے، اس زمین کی ایک عجیب خصوصیت تھی، جیسے اس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین پوری رنگین ہو گئی، لال ہو گئی، اور آپ نے جیسے قدم رکھا ایک آندھی چلی، وہ سرخ آندھی تھی، اور اس سے جو غبار اڑے اس سے مولا حسین کی زلفیں بھی لال ہو گئی، عورتوں کے دوپٹوں میں بھی لالی آ گئی۔ اس وقت لوگ رونے لگے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولا حسین نے فرمایا معلوم کرو کسی سے یہ کون سی زمین ہے۔ جب لوگوں سے معلوم کیا تو کسی نے کہا اسے وادی طف کہتے ہیں، کسی نے کہا یہ نینوا کی وادی ہے۔ مولا حسین نے کہا اب ہم اپنی آخری منزل پر آ گئے، خیمے لگا دیے جائیں اور معلوم کرو یہ زمین کس کی ہے، اور جلدی جلدی سے اس زمین کی رقم ادا کر دی جائے۔ مولا علی اکبر نے پوچھا بابا اتنے مقام پر خیمے لگائے، آپ نے مالک کے نام پوچھ کر کے رقم ادا نہیں کی، جگہ جگہ خیمے لگے، اس زمین پر ڈر لگتا ہے، لیکن اس کی خصوصیت کیا ہے کہ آپ یہاں رقم ادا کر رہے ہیں؟ فرمایا بیٹے ہم آل محمد ہیں، ہم قبریں بھی مفت کی جگہ پر نہیں بناتے، یہاں ہماری قبریں بننے والی ہے، اور جہاں قبریں بنے گی وہ زمین خریدنی چاہیے، اس زمین کی قیمت ادا کرنی چاہیے۔ مولا حسین نے معلوم کروایا اور اس زمین کی رقم تک ادا فرمائی، یہ تک تاریخ میں آیا ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رو پڑی، کہا بہن رونا نہیں، ابھی تم لوگوں نے بہت رونا ہے۔ امام زین العابدین رو پڑے، بیٹے رونا نہیں، تم نے ابھی بہت رونا ہے۔ اور اس کے بعد مولا حسین نے کہا یہ زمین کربلا ہے، یہ کرب و بلا کی زمین ہے، یہی ہماری آخری منزل ہے، اب ہم نے یہیں پر رہنا ہے۔ اس کے بعد امام علی مقام نے فرمایا خیمے گاڑو، خیمے لگا دو، تو جیسے ہی کھوٹیاں گاڑنے کے لیے زمین پر جو ہے وہ کیل ٹھوکی جاتی، اس میں سے تازہ خون نکل پڑتا۔ یہ وہ روایتیں ہیں جو بہت محتاط علماء اہل سنت نے لکھی ہے، لوگ یہ نہ سمجھیں، اس لیے کہ بعض یزیدی جو ہے وہ گفتگو کو بے اثر بنانے کے لیے ایسی افواہیں عام کرتے ہیں کہ لوگ بیان کرتے کرتے من گھڑت روایتیں بیان کرتے ہیں۔ لیکن میں اپنی گفتگو کے متعلق کہوں، انشاءاللہ فقیر سے جو بھی کربلا کے متعلق آپ سن رہے ہیں، آپ جس دن چاہیں تشریف لے آئیں، فقیر کتاب حاضر کر دے گا۔ ہم کتاب کے ذریعے سے کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا مجھے اپنے پڑھنے پہ ناز نہیں ہے، میں پڑھا ہوا آدمی نہیں ہوں، میں حسین کے قدموں میں پڑا ہوا آدمی ہوں، میں پڑھا ہوا نہیں، ایک ہے پڑھنا ایک ہے پڑھنا، میں حسین کے قدموں پہ ان کی چوکھٹ پہ پڑا ہوا ہوں، لیکن اس پر شکر کے طور پہ اتنا ضرور کہتا ہوں جتنے پڑے ہوئے ہیں سب لے آئیں، ایک پڑے ہوئے کا مقابلہ کرنے کے لیے انشاءاللہ دنیا دیکھ لے گی۔ یہ شکر کے طور پہ کہتا ہوں کہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ میرے پاس ایک سند ہے جسے حسینی نسبت کی سند کہتے ہیں، باقی اور میرے پاس کوئی
चाहे सौदा खरीद ले, जिसे न चाहे न खरीदे, कोई और दुकान देख ले, इसलिए कि हम वो सौदागर नहीं हैं कि नकली माल बेच करके शहर बदल दिया करते हैं। हम तो यहीं रहते हैं, यहीं रहना भी है और इंशाअल्लाह आखिरी वक्त मदीने मुनव्वरा में फिर इंशाअल्लाह तबारक व ताला वही आंखें बंद होनी है। लेकिन इतना जरूर कहता हूं, जब तक मौत नहीं आती आपके दरमियान रहना है। आप जो हवाला चाहें ले सकते हैं, किताब देख सकते हैं। तो वहां से ताजा खून निकलने लगा। मौला हुसैन ने जब ये बात बताई गई तो कहा कि ये जमीन ही ऐसी है। वो तारीख माह मुहर्रम की दूसरी तारीख थी। हुर ने पूछा हुजूर आप गए नहीं? कहा हुर अब यहीं रहना है, इसलिए कि क़ज़ा व क़द्र के कातिब की तरफ से फैसला है। हुसैन अपनी मंजिल पर आ गया है। एक बात आपको बताऊं, ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि वो जाना चाह रहे हैं, निकलना चाह रहे हैं, फिर आ रहे हैं, ऐसा नहीं। बल्कि एक जंग के मौके पर हजरत मौलाए कायनात शेर खुदा ने जब उस जमीन पे कदम रखा तो आप रो पड़े। लोगों ने कहा ओ बहादुर मौला अली, तुम तो एक हाथ में खैबर का दरवाजा उखेड़ते हो, जंग के मौके पे रो रहे। फरमाया कि रोना इस पर नहीं है कि मैं कहीं और जा रहा हूं, रोना इस पर है, रोना इस पर है कि ये करबला है। यहां पर मेरे बेटे हुसैन के ऊंट बैठेंगे, यहां बीबियों के कजावे रखे जाएंगे, यहां पर कब्रें बनेगी, यहां पर फुला का खून गिरेगा और फुला का खून गिरेगा। नबी के घर वालों को इतना सब कुछ मालूम है, लेकिन कोई हाथ उठा के दुआ नहीं करता अल्लाह ये मुसीबत टल जाए। इसलिए कि इम्तिहान में दुआएं नहीं की जाती, सब्र किया जाता है। लोग इन सारे वाकयात पर ये भी कह सकते हैं कि आप तो गौस पाक को मुश्किल कुशा मानते हैं, आप तो गौस पाक को मदद के लिए पुकारते हैं। अरे जब हुसैन अपने बच्चों की मदद न कर सका तो उनका बेटा अब्दुल कादिर तुम्हारी क्या मदद करेगा? हम कहते हैं नादान, दो मैदान होते हैं, एक मैदान फजीलत होता है और एक मैदान इम्तिहान होता है, एक मैदान मुहिब्बियत होता है, एक मैदान महबूबियत होता है। मुहिब्बियत के मैदान में इम्तिहान दिया जाता है, करामत नहीं बताई जाती, और महबूबियत के मैदान में करामतें बताई जाती, इम्तिहान नहीं दिया जाता। सुभान अल्लाह। हुसैन इम्तिहान के लिए बैठे हैं, इसलिए वहां करामतें नहीं, वहां करामत करबला में नहीं दिखाई, लेकिन करबला के बाहर तो दिखाई, उन्हीं अय्याम में दिखाई। उठाए किताबें पढ़े, पढ़ ले, इशारा दे दो सिर्फ। एक दरिया है, लोग डूब रहे हैं, उन्होंने कहा या हुसैना, मौला हुसैन हमारी मदद कर। सुभान अल्लाह। इससे पता चला कि 1300 साढ़े 1300 साल पहले डूबने वाले भी मौला हुसैन को पुकारते थे, हुसैन अल मदद। देखा कि एक बंदा है, सिया दाढ़ी है, आता है कश्ती किनारे लगाता है, कश्ती किनारे लगाता है, उसके बदन पे खून के छींटे, दाढ़ी बिखरी हुई है। का मौला कौन है? का पुकारा किसे था? सुभान अल्लाह। पुकारा किसे था? का हुसैन को। का वही हुसैन हूं। सुभान अल्लाह। का हुजूर आपकी दाढ़ी बिखरी हुई, खून के धब्बे बदन पर, कपड़ों पर, ये गुफ्तगू का मौका नहीं है, मैं करबला में हूं। करबला में पुकारा, मदद के लिए आ गया, जल्दी है। और उसके बाद मौला हुसैन उनसे दूर हो गए, उनकी नजरों से ओझल हो गए। करामतें फिर मकाम महबूबियत पे बताई जाती है, हुसैन वहां करामतें बताने नहीं गए। और वहां भी कुछ करामतों का ज़हूर हुआ है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हुआ, लेकिन ये एक अलग उन्वान है। 2 मुहर्रम मौला हुसैन करबला में, उसके बाद